إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية الإكرام مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد مصطفى وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأصدق الصادقين وقال والحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات محمد وعلى محمد. گزارش ہے کہ متصور ہم اور تین متصور اخلاص ہیں جکر اللہ کی تلاوت فرما کے مولانا سید حسن نصر اللہ اور فراق اللہ کے روح کو اور ان کے ساتھ جتنے مومنین جتنے سپاہی شہید ہوئے ہیں ان سب کو زیر فاتحہ کے ساتھ. بلند ترین صلوات پڑھے رحمت علی محمد پر. مومن کرام معزز فامیل کرام، آج جو آج اس مجلس سے اعظم بیٹھے ہوئے ہیں صرف ایک کام کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، آج دو کام کے لیے بیٹھے ہوئے. ایک کام یہ ہو رہا ہے کہ مجلس اعلیٰ کا میلہ. دوسرا کام یہ ہے کہ ظالم حکمرانوں کے خلاف یہ آواز ہم اٹھا رہے ہیں. ایک احتجاج کے طور پہ مجلس اعلیٰ کی گئی. یہ مجلس اعلیٰ نہیں ہے، اس میں دو کام ہو رہا ہے. ایک مجلس اعلیٰ ہو رہا ہے، ہم احتجاج کر رہے ہیں. ہمیں یہ کہ ہم احتجاج کر کے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ زمانے والوں کو بتا سکیں کہ آج کے دور میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. آج تم بتا سکیں دنیا والوں کو کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے. ہم بتا سکیں دشمن والی. اور یہ جو دشمن جو قوم ہے یہ ہلکا نہ سمجھے، ہمیں مٹانے کی کوشش نہ کرے کہ ہم کم ہیں تو ہمیں مٹا دے گی. یاد رکھو، میں رسول اللہ صاحب نے بھی یہ جملہ پڑھا تھا مجلس اعلیٰ میں. انہوں نے کہا تھا دیکھو اگر مٹنے والے ہوتے تو کربلا میں ہی مٹ جاتے. یہ بڑا مشہور قول ہے کہ علامہ صاحب نے مجلس میں پڑھا تھا کہ اگر ہم مٹنے والے ہوتے تو کربلا مٹ جاتے. کربلا میں کتنے تھے؟ مولا حسین کی طرف 72 تھے، یزید کی طرف کتنے تھے؟ 9 لاکھ کا مجمع تھا. اب یہی سے پتا چل جائے گا کہ جو حق پہ ہوتے ہیں تنہائی میں تو ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. یہ مدد میں تعداد بڑا زیادہ ہے، بڑا زیادہ ہے، وہ سپر پاور ہے، اس کا میزائل زیادہ ہے، ان کے پاس پرمانو بم زیادہ ہے. یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو خدا کی طاقت کس کے ساتھ ہے. یہ دیکھو خدا کی طاقت کس کے ساتھ ہے، خدا کس طرف ہے. خدا ہی قسم ہے. قرآن کی آیت اللہ نے کہا ہے کہ جو اللہ خدا میں شہید ہوتے ہیں، مرتے ہیں، انہیں ہر کی ہرگز مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ رہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں. قرآن نے یہ بات صاف کر دی
کہ جو اللہ کی راہ میں جاتے ہیں وہ مرتے نہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ ایک دنیا اور ہمارے مرنے کے بعد ہے۔ یاد رکھیے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک انسٹاگرام کا زمانہ، دیکھ رہے ہیں کتنا احتجاج ہو رہا ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے۔ ایران، عراق، ہمارا جہاں مدرسہ ہے گولٹی میں بھی پورے لوگ موم بتی لے کے، جسے ہوتا نہیں ہے ان کے شیطان جلی سے کہتے ہیں، پورے بچے لے کے چل رہے ہیں، موم بتی لے کے چل رہے ہیں اور جو آواز اٹھا رہے ہیں دشمنان اسلام کے خلاف۔ تو اس زمانہ پہچانے آج کے دور میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ اور ہمارے حضور سرکار دو عالم کا یہ قول ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یعنی شریعت محمدی میں یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان پریشان ہے اور کوئی دوسرا مسلمان دیکھ رہا ہے، اس کے پاس اس کو یہ فرض ہے کہ اس اپنے بھائی کی مدد کرے۔ یہ شریعت محمدی میں قانون ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو ظلم ہو رہا ہے یا پریشان ہے یا مصیبت میں ہے اور کوئی دوسرا مسلمان دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر یہ واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ یہ شریعت محمدی میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب آج میں آپ کو تاریخ دکھانا چاہتا ہوں، اسی بات سے آپ سمجھ جائیں گے آج کے دور میں سچا مسلمان کون ہے، دعویٰ کرنے والا مسلمان کون ہے۔ میں بتا دوں فلسطین میں جو حملہ ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ اسرائیل، دشمنان اسلام ہے۔ اور فلسطین میں کتنے لوگ ہیں؟ کیا شیعہ ہیں؟ علامہ جو ہے شہنشاہ نقوی کا یہ قول ہے، انہوں نے کہا تھا کہ پورے فلسطین میں ایک مسجد شیعوں کی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پورے فلسطین میں ایک امام بارگاہ شیعوں کا نہیں ہے، وہاں کون ہے؟ صرف مسلمان ہے، صرف وہاں مسلمان ہے۔ لیکن یہ بات بتاؤ کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین پہ حملہ ہو رہا ہے، مسلمان شیعہ نہیں، مسلمان ہے سب، اور اس کی مدد کرنے کون آ رہا ہے؟ ایران آ رہا ہے، حزب اللہ کی فوج آ رہی ہے، عراق آ رہا ہے۔ بھائی دنیا ہم نے دیکھا کہ مسلمان ممالک تو بہت زیادہ ہے، سعودی ہے، دبئی ہے، کویت ہے، کتنے بڑے ملک ہے، اور حملہ کس میں ہو رہا ہے؟ مسلمان پہ ہو رہا ہے۔ تو کوئی کیوں نہیں آ رہا؟ ایران کیوں آ رہا ہے؟ ایران جا کے بتا رہا ہے دیکھو آج کے دور میں دعوے کرنے والے اور ہوتے ہیں، سچا مسلمان اور ہوتا ہے۔ دعوے کرنے والے اور ہوتے ہیں، سچا مسلمان اور ہوتا ہے۔ ایران کو پتا ہے کہ جو سرکار کا ماننے والا ہے، جو حضور کا ماننے والا ہے، جو حضور سرکار کے عالم کی شریعت میں چلنے والا ہے، وہ کبھی بھی اپنے بھائی کی عمر سے برداشت نہیں کر پائے گا، نہیں کرتا۔ جو آج جو حملے ہوئے ہیں، جو میزائل داغی گئی ہیں، جو 88 ٹن بم داغے گئے ہیں ہمارے علماء کرام کے پاس، ہم ان کے اوپر، اور جو عراق میں جو ایران میں حملے ہو رہے ہیں، جو جنگ ہو رہا ہے، کہ ایران کی ذاتی لڑائی ہے یہ؟ حضرت آیت اللہ حزب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ان کی ذاتی لڑائی ہے؟ یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے، انہوں نے ایک مسلمان کی مدد کی ہے اور اس کے لیے یہ لڑ رہے ہیں۔ یہ ان کی ذاتی لڑائی نہیں ہے، انہوں نے مدد کی ہے فلسطین لوگوں کی، اس لیے اسرائیل پہ حملہ کر رہا ہے۔ ان کی ذاتی لڑائی نہیں ہے اسرائیل سے، بس انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کی ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، اس لیے ان کے اوپر یہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو آج کے دور میں بہت بڑے مسلمان کنٹری ہے، بہت بڑے بڑے، سعودی، دبئی، کون سے میں نام لوں آپ، لیکن آج کوئی آگے نہیں آ رہا، صرف ایران آ رہا ہے، عراق آ رہے۔ کیوں آ رہے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ بھلے ہی وہ شیعہ نہیں لیکن مسلمان تو ہے، رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا تو ہے، مدد کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے صرف کلمہ پڑھ لینا کمال نہیں ہے، حضور سرکار دو عالم کے کردار پہ چلنا بھی کمال ہے، ان کے باتوں پہ عمل کرنا بھی کمال ہے۔ وہ ان کا یہ قول ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کچھ نہیں کر پائے تو سب احتجاج کرو، تاکہ ظالم جو ہے یہ ڈر جائے کہ ہاں چاہنے والے بہت ہیں، ان کے ساتھ بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج زمانے میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں،
اور شہید کون ہو رہا ہے؟ زیادہ تر ہماری برادری شہید ہو رہے ہیں، شیعہ اکثر مارے جا رہے ہیں، کبھی قاسم سلیمانی مارے گئے، کبھی جو ہے ابھی یہ حسن نصر اللہ صاحب مارے گئے، اور بیچ میں علماء کرام مہدی صاحب مارے گئے، مہندس صاحب مارے گئے، بہت سے آیت اللہ مارے گئے، شیعہ کو علماء قادر مارے گئے۔ تو آیت اللہ خامنہئی صاحب نے یہی کہا پریشان نہ ہو، شیعہ مارے جا رہے ہیں، پریشان نہ ہو کہ کوئی شہید رسول آئے، رسول کی میراث ہے، اور ہم مارنے سے ختم نہیں ہوں گے، ہم مارنے سے ختم نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا وارث پردے غیب میں موجود ہے، ہمارا وارث پردے غیب میں موجود ہے۔ تبادلے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہوتا، بے شک بے شک بے شک، تبادلے ہوتے ہیں درباروں جن کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ ہمارا امام موجود ہے، ہمارا امام موجود ہے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں پالنے والے جلد نام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، کیونکہ ظالم سوچ رہا ہے کہ ہم ظلم کریں گے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو، ایران مانتا ہوں ایران کی کرنسی کم ہے، ایران کا جو ہے پاور کم ہے، لیکن یہ دنیاوی پاور ایران میں کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایران کے پاس خدا کی پاور ہے، اور جس کے پاس اللہ کی پاور ہے، دنیا کے پاور سے بڑے کوئی کام، اور وہ دنیا جس کے مولا نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا آدمی کی نظروں میں کچھ نہیں، دنیا کی لذتوں پہ ناز کرنے والے یہ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کچھ سوچ رہے ہیں کہ ستم کر کے جئیں گے، شیر کچھ کراؤ سماعت کرے کہ کچھ سوچ رہے ہیں کہ ستم کر کے جئیں گے، ظالم میں سمجھتا ہے کہ ہم ڈر کے جئیں گے۔ کچھ سوچ رہے ہیں کہ ستم کر کے جئیں گے، ظالم میں سمجھتا ہے کہ ہم ڈر کے جئیں گے۔ ہم اکبر و عباس کے حقدار ہیں لوگوں، اپنا عقیدہ ہے کہ ہم مر کے جئیں گے، اپنا عقیدہ ہے کہ ہم مر کے جئیں گے۔ ہم مرنے کا خوف نہیں ہے ہمیں اگر مرنے کا خوف ہوتا تو ایران تب پر رک گیا ہوتا، جیسے دوسری قومیں خاموش ہیں، جیسے دوسرے ملک خاموش ہیں کہ ایک فلسطین مسلمان قوم پہ حملہ ہو رہا ہے، بڑے بڑے مسلمان قوم کے لوگ، بڑے بڑے ممالک کے لوگ وہ خاموش ہے، ایران بھی خاموش ہو جاتا۔ لیکن ایران کس کی پیروی کرتا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اور ایران کو پتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کسی مظلوم کو ظلم نہیں ہونے دیتے تھے، وہ آواز اٹھاتے تھے، وہ ان کے خلاف جنگ کرتے تھے، اور ایران کو پتا ہے کہ ہم رسول کے ماننے والے ہیں، ہم بھی اپنے فلسطین بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ایران کو پتا ہے کہ رسول اللہ کا یہ کردار ہے، یہ عمل ہے کہ کبھی بھی مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ آج ایران مدد کر رہا ہے، آج کہاں ہے لوگ بڑے بڑے دعوے کرنے والے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ کے چاہنے والے، کہاں ہیں لوگ؟ آج جو حملے اگر نہ ہوتا، خدا کی قسم اگر حملہ نہ ہوتا تو پتہ بھی نہیں چلتا سچے مسلمان کون ہے اور جھوٹا مسلمان کون ہے۔ یہ تو حملہ ہو گیا، ظاہر ہو گیا، یہ صرف ہمیں نہیں پتہ چلا، دولت والوں نہیں پتہ چلا، پوری دنیا کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سچا مسلمان کون ہے، دعویٰ کرنے والا مسلمان کون ہے، پتہ چل گیا۔ ایران میدان سے بھاگنے والا نہیں ہے، ایران میدان کیوں؟ کیونکہ ایران کو پتا ہے نہ ہمارے امام میدان سے بھاگا تھا، نہ ہم کبھی میدان سے بھاگنے والے ہیں۔ ارے خاموش تو وہ ہے جنہیں ڈر ہے کہ کہیں ہمارے اوپر آنچ نہ آ جائے، کیونکہ دنیا کی زندگی پیاری ہے، دنیا کی زندگی پیاری ہے، آخر کی زندگی پیاری ہوتی تو ایران کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے، بہت تنہا نہ چھوڑتے ایران کو۔ آج جو ایران پہ حملہ ہو رہا ہے، حزب اللہ کی جناب حزب اللہ کے چاہنے والوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، ان کے دوستوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ایران کی ذاتی لڑائی نہیں اسرائیل کے ساتھ ہے۔ انہوں نے ایک مسلمان ممالک کی مدد کی ہے، اسرائیل اور فلسطین کی مدد کی ہے، اس کی وجہ سے ایران دشمن بن گیا۔ ہم کم سے کم دعا کریں، احتجاج ہم دیکھیے، احتجاج کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بمباری اور گولے بازی اور جو ہے بندوق لے کھڑے ہو جائیں۔ احتجاج دل سے ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے، دعاؤں میں ہوتا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم نماز میں دعا تو کر سکتے ہیں، دشمنان اسلام کو نقصان نابود کر دے، مومنین کے جو ہے ہمارے علماء کرام دوران مناظر کرنا،
ان کو دہشت گردی عذاب سے محفوظ فرما. یہ بھی ایک احتجاج ہے. ہم نماز میں احتجاج کر سکتے ہیں لیکن احتجاج سب سے بڑا کیا ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹ اگر ہمارے پاس آئے ہم اس کو نہ خریدیں. یہ بھی احتجاج ہے. اسرائیلی پروڈکٹ کتنے ہیں؟ صرف اسپرائٹ کوکا کولا نہیں ہے. آپ گوگل پہ جائیں گے لسٹ کریں گے پروڈکٹ آف اسرائیل لسٹ آ جائے گی. بسکٹس کتنے ہیں, چاکلیٹس کتنے ہیں, کولڈ ڈرنک ہے, بہت چیزیں ہیں. اس کو نہ خریدنا بھی احتجاج ہے. اس کو نہ خریدنا بھی احتجاج ہے. ہمیں چاہیے ہم احتجاج کریں. بھائی دنیا کا کام بے شک کاروبار کریں لیکن ہمیں دین کا بھی خیال رکھنا ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا بھی خیال کرنا ہے. ہمارے علماء کرام مولا فرماتے ہیں کہ بے گناہ کی موت پورے انسانیت کی موت ہے. کسی بے گناہ کی موت پوری انسانیت کی موت ہے. قلب ضرور شہید ضرور عید اللہ یا جو ہے ان کے ساتھی ہوئے ہیں, حسن نصر اللہ صاحب ہوئے ہیں, لیکن اصل پوری انسانیت کا قتل یہ ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس میں یہی ہے, احتجاج کریں, احتجاج کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم چوراہوں پر سڑکوں پر تو نہیں نکل سکتے جیسے اور لوگ نکلے ہیں. ممبئی میں, لکھنؤ میں, جلال پور میں بھی ہیں, بڑے بارگاہ بھی ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے. لوگ کر رہے ہیں, بڑی بڑی بھیڑ جمع ہو رہی ہے, نعرے لگا رہے ہیں. ہمارا پاس کا مجمع نہیں ہے, اتنا پلان نہیں بن پا رہا ہے کہ ہم پورا احتجاج کر سکتے ہیں. لیکن کم سے کم بددعائیں تو کر سکتے ہیں ظالم قوم کے لیے. ہم نماز بددعائیں کریں, پالنے والے دشمنان قوم کو اس کو نابود کر دیں. اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں پالنے والے پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. جو بھی شہید ہو چکے ہیں حسن نصر اللہ کے ساتھ جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں, ان کے گھر کو صبر جمیل عنایت فرما. خاندان والوں کو صبر جمیل عنایت فرما. سب کو سرکار محمد میں جگہ عنایت فرما. پڑھنے والے واقعاً شہید ایک بہترین درجہ ہے. ہر مومن کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ شہید مرے. یہ یقیناً بہت بہترین منصب پہ فائز ہوئے ہیں کیونکہ شہید کی تمنا مومن کو کرنی چاہیے. ہر آدمی کو شہید کی تمنا کرنی چاہیے کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ جب شہید کوئی اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے, بے شک ہم کام کر رہے ہیں, اپنے گھر کا کاروبار کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, لیکن جہاں اللہ رسول کی بات آئے وہ ہمیں ڈٹ کے کھڑے رہنا چاہیے. کیونکہ اسی طرح سے جس طرح سے ایران کھڑا ہوا ہے, ایران کو پتا ہے مجھ سے زیادہ پاورفل امریکہ ہے, اسرائیل ہے, بہت بڑے بڑے ملک ہیں, لیکن ایران ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے کیونکہ ایران کو پتا ہے جو حق پہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کوئی دین کی بات ہو, ڈرنا نہیں چاہیے, گھر میں نہیں جانا چاہیے کہ پولیس آ رہی ہے, کرو گا کیا کرے, کیا کرے گا زیادہ. لیکن جہاں اللہ کی بات ہے, رسول کی بات ہے, حق کی بات ہے, ہمیں ڈٹ کے کھڑا رہنا چاہیے, ڈٹ کے بھاگنا نہیں چاہیے. اسلام تو اندر سے بناتا ہے بہادر. اسلام تو اندر سے آدمی کو بہادر بناتا ہے. ہمیں ڈرپوک نہیں کہ بزدل نہیں ہے. اگر بزدل ہوتے تو بچپن میں ہمارے ماں ہمیں زنجیر نہ تھما دیتی, کما نہ تھما دیتی, بیٹا زنجیر نہ کرو, بیٹا کما نہ کرو. تو ہم بزدل نہیں ہیں, لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اپنا خون بہا سکتے ہیں لیکن کسی دوسرے خون نہیں بہا سکتے. اپنا خون بہا سکتے ہیں لیکن دوسرے خون نہیں بہا سکتے. تو لہٰذا جہاں اسلام کی بات ہو, دین کی بات ہو, کھڑے رہنا چاہیے. جس طرح آج ایران کے ساتھ بڑے بڑے علماء کرام کھڑے ہوئے, کیوں آج خامنہ صاحب رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں. ان کے دوست تھے, حقیقی دوست تھے, ان کے ساتھ دین کے کام کو آگے لے جا رہے تھے, ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے. تو ایسے دوست کمیٹی بنائیں, حقیقی کمیٹی, دوست محبت اہل بیت کی کمیٹی بنائیں. صرف دوستی یہ نہیں تو ہمارے یہاں دعوت کرو, ہم تمہارے یہاں دعوت کریں. یہ دوستی نہیں ہے کہ ہمیں گھماؤ کر ہم تمہیں گھمائیں. دوستی یہ نہیں ہے. کمیٹی ایسی بنا, دین کی راہ جہاں بات ہے وہاں سب اکٹھے نکل پڑو. اسلام کی بات ہو وہاں اکٹھے ڈرو نہیں. تو جو اسلام کی راہ میں نکل پڑتا ہے اس کا اللہ رہنما ہوتا ہے, اس کا اللہ مددگار ہوتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے بنے تو مخلص بنے اللہ کی راہ میں. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بے شک دنیا کا کام کریں, لیکن ہمارے اندر ایک احساس ہونا چاہیے, احساس کہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. آج ایران کے سپاہی جو ہوتے ہیں وہ بھی نماز شب کے پابند ہوتے ہیں. نماز شب کا ماشاء اللہ خدا کا شکر ہے, ہماری مسجدوں میں نوجوانوں کی تعداد نمازیوں کی زیادہ بڑھ رہی ہے. خدا سلامت رکھے اور ہماری مسجدوں کو یوں آباد ارشاد رکھے.
بڑی خوشی ہوتی ہے جب نوجوان نماز پڑھتے ہیں. امام کا قول ہمارے 11 امام کا قول ہے کہ اگر نوجوان کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو منزل تکمیل تک پہنچا دیتا ہے. امام کا قول ہے کہ نوجوان جس کام میں آگے بڑھ جائیں اس کو وہ آگے لے جائے, وہ دین کا کام ہو, اللہ کا کام, رسول اللہ کا کام ہو. تو ہمیں چاہیے کہ سوچ لیں, پروگرام بنا لیں, کمیٹی بنا لیں, ہمیں یہ کام کرنا ہے تو ہم کرنا ہے. لیکن یہ دوست نہ بنائے فلاں جگہ مار ہو رہی تو ہم بھی چلو مار کریں, نہیں. صرف اللہ اور اسلام کی راہ میں ہمیں کمیٹی بنانی چاہیے. ہمیں اکٹھا رہنا ہے, ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے اور ایک ساتھ مل کے نوسل بڑھا ہے. اگر اللہ اور رسول سے ماننے والے ہاتھ ہیں, دعا یہ پڑھنے والے ہمارے نوجوانوں کو راہ اسلام پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے, ان کے دلوں میں دینی کام کو کرنے کی اور منزل تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. ذرا خرافات جو شیطان ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, میرے ان کی شر سے شیطان کی شر سے ان سب کو محفوظ ختم ہو گئی. یہ مجلس کا دعا یہی ہے کہ خدا ظالم قوم کو رسو نابود فرما دے. بے شک شہادت کا درجہ تو بہت عظیم درجہ ہوتا ہے, لیکن ظاہر جس کا باپ, جس کا بھائی جو ہے دنیا سے چل جاتا ہے, گھر والوں کو تکلیف تو ہوتی ہی. اور حضرت رسول اللہ صاحب کی جو ہے ان کی جو ہے بہن بھی ان کے ساتھ جو ہے شہید ہو گئی. بہن تو بھی دیکھیے کیا حوصلہ ہے, ان کی بہن بھی جہاد اس میں شہید ہو گئی حملے. تو صرف جہاد اسلام کی راہ میں احتجاج کرنا صرف مردوں پر ضروری نہیں ہے, ماں بہنوں پر بھی ضروری ہے. آج کے ایران کی عورتیں دین کے کاموں میں دین کی راہ حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں. ہم سے اپنے کام سے کام نہ رکھیں, ہمیں بھی دین کا کام کرنا ہے, اس طرح کا کام کرنا ہے. ختم ہو گئی مجھے ظاہراً تو دیکھا جاتا ہے کہ شہادت جس کو مل جاتی ہے بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. حقیقت میں خوش نصیب ہوتا ہے. امام ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں, اہل بیت ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن جس کا بھائی, جس کا باپ چلا جائے تکلیف تو اسے ہوتی ہے. آج پوری دنیا غم منا رہی ہے, سوگ منا رہی ہے, اور دشمنان نے اسلام کو ان کو برا بھلا بھی کہہ رہی, لعنت بھی کر رہی ان کے اوپر. ہم بھی دعا کرتے پالنے والے اگر وہ قوم سے دھرنے والی نہیں, ہدایت پانے والے ان کو نابود کر دے. بہت مظلوموں کا خون بہہ چکا, بہت بے گناہ مارے جا چکے ہیں. یقیناً جو آدمی سوچتا ہے نا, سوچتا ہے کہ کربلا میں کیسے لوگ تھے جنہوں نے بچوں کو مار ڈالا, جنہوں نے نوجوانوں کو مار ڈالا, اکبر کو مار ڈالا. اگر تمہیں کربلا کے لوگوں کو دیکھنا ہے, کربلا کے کیسے ظالم تھے جنہوں نے بچوں پر بھی رحم نہ کیا, وہ آج اسرائیل کے لوگوں کو دیکھ لے کہ کس طرح سے بے گناہ کو مار رہے ہیں. ہزار قتلوں میں کربلا صرف ایک مارا گیا وہاں پہ. جو حضرت رسول اللہ صاحب سے عالم دینوں میں سے وہی کہ بس کے سپاہی تھے. آج ان کے احتجاج پوری دنیا کھڑی ہوئی, ان کو دنیا مجلس ہو رہا ہے, ان کے نام پہ ماتم ہو رہا. لیکن جب ان کی بچی, ان کے بیٹے ان پہ روتے تھے نا, گریا کرتے تھے, جتنے بھی شہید ہوئے ہیں علماء کرام عالم دین, جب ان کے گھر والے روتے ہیں نا, ان کے بیٹیاں روتی ہیں, ان کے بچے روتے ہیں, تو آیت اللہ خامنہئی صاحب خود ان کے گھر جا کے انہیں تعزیت پیش کرتے ہیں, تسلی دیتے ہیں. پورے سپاہی کھڑے ہوتے ہیں, پورے بڑے بڑے چیف منسٹر کھڑے ہوتے ہیں, دلاسا دیتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں یہ لوگ, ان کے جب باپ مارا گیا, ان کا بھائی مارا گیا, تو ان کی تعزیت پیش کرنے والے بہت سے لوگ تھے. لیکن ہم نے کربلا کے میدان میں دیکھا کہ ایک باپ ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے, جو بھی اسلام کی راہ میں قربان ہوا, جو بھی دین کی راہ میں قربان ہوا. ارے جب اس کی بچی اپنے بابا کو روتی تھی تو کوئی تازیاں مارنے آتا تھا, کوئی تماشے مارنے آتا تھا, ارے کوئی بالیاں کھینچنے آتا تھا. ازادار و تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ بچی اپنے باپ روتی تھی تو شیو نے بڑی اذیتیں دیتا تھا. ازادار جب یہ ماتمی گریا کرتے ہیں نا, جب یہ ازادار روتے ہیں نا, تو ایک مرتبہ تاریخ کے جملے ہیں, روایت بتاتی ہے کہ یہ بچی ارے ان مجمع میں بیٹھی ہوتی ہے. جب یہ ماتمی روتے ہیں نا, تو یہ بچی اپنی بھبھی اماں سے پوچھتی ہے, بھبھی اماں ارے یہ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ بچی پوچھتی ہے, بھبھی اماں یہ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میرے بابا کا نام سن کے یہ
تیرے بابا پہ رونا کوئی جرم ہے؟ کیا تیرے بابا پہ رونا کوئی گناہ ہے؟ جناب سکینہ کہتی ہے پھپھلے ماں، ارے میرے بابا پہ رونا کوئی جرم نہیں، تو جب میں اپنے بابا پہ روتی تھی ظالم مجھے تماشے کیوں مارتا تھا؟ اے پھپھی اماں، ارے جب میرے بابا پہ رونا گناہ نہیں تھا تو جب میں گریا کرتی تھی ظالم مجھے تانے کیوں مارتا تھا؟ اے پھپھی اماں، اگر میرے بابا پہ رونا جرم نہیں تو میرا سارا جنینا کیوں ہے؟ اے پھپھی اماں، یہ عددان اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم ان للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضاء تسلیم لامر الہی بحق ظاہرہ دعائے پروردگار بارگاہ میں اللہ مقصود عبادت کا واسطہ ہماری نسلوں کو جدید خاتمہ کرنے کو ماننا جگانا ہے فرما میں ذکر حسین کا واسطہ میرے ہمارے نوجوانوں کو دین اسلام کے چلنے کی سیرت اہل بیت چلنے کی توفیق عنایت فرما میرا ظالم باطل قوموں کو نیست و نابود کر دے میرے اللہ ایران کی اور دیگر مسلمان قوم کی حفاظت فرما میرے ہمارے ملک کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرما میرے امت مسلمہ کی حفاظت فرما کیونکہ میرے علماء کرام حسن اکبر اللہ اور ان کے ساتھ جو سپاہی شہید ہوئے ہیں میرے مالک ان سب گھر والوں کو صبر جمیل ہے فرما میرے ان سب کی درجات بلند فرما میرے اللہ میرے بارگاہ میں یہ دعا ہے میرے اللہ ایران کی حفاظت فرما میرے اس ہر کام رو سے منزل تکمیل تک مجھے پہنچا دے میرے اللہ ذکر حسین کا واسطہ میرے اللہ ہمارے نوجوان بزرگان ماں بہنوں کے جو مراد ہے سب کو پورا فرما دے اللہ ہم نوجوانوں کو دینی کاموں کو بہترین احسن طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما ان کو احسن طریقہ اور اعلیٰ ذکر و عنایت فرما یہ مقروض ہے کر کو ادا فرما پلنے والے آخری دو کی بارگاہ میں یہ ہے ہمارے بکر سلطان خلق دوران ہمیں زمانہ کو اور تاجر فرما میرے اللہ ہم سب کو ان کی حقیق خادم میں شمار فرما